السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ میں سے سفر طائف SLO حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویہ کے بارے میں جان سکیں. پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مکہ میں 10 سال تک اعلان نبوت فرماتے رہے، لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، ایک رب کی عبادت کا حکم دیتے رہے، لیکن کوئی زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں مکہ سے باہر نکلوں. تو آپ مکہ سے باہر نکل کے اعلان نبوت اور تبلیغ کا اعلان کرنا شروع کر دیا. اسی اثنا میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جنوب کی طرف مکہ سے 70 میل کی مسافت پر ایک علاقہ جسے طائف کہتے ہیں اس کا رخ کیا. پیارے بچوں، طائف بڑا سرسبز علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. ہمارے پیارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جب طائف کا ارادہ فرمایا تو وہاں 3 بڑے قبیلے تھے جو بھائی تھے. ایک کا نام عبد یا لیل، ایک کا نام مسعود اور ایک کا نام حبیب تھا. پھر بچوں، جب ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ان بھائیوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اپنے علاقہ کے آوارہ اور شریر قسم کے لڑکوں کو پتھر دے کے ہمارے نبی کریم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، وہ بھی زخمی ہو گئے. پیارے بچوں، طائف والوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا حکم نہ مانا اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.